آپ کے لیے چلتے ہیں ڈھڈیال آزاد کشمیر، جہاں وفاقی وزیر مراد سعید جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور آپ سب نے اظہر صادق صاحب بن کے ایک ایک گھر ایک ایک محلے میں آپ نے مہم چلانی ہے اور بھاری اکثریت سے ریکارڈ ووٹ انشاءاللہ آپ نے دلوانا ہے۔ میرے دوستو، یہاں پہ جو گفتگو ہوئی میں اسی حوالے سے بات کروں گا۔ ایک کشمیر کے سفیر عمران خان جو بنے آپ سب کے سامنے ہیں، ہم نے یہاں پہ وہ مناظر بھی دیکھے کہ جب راجیو گاندھی اسلام آباد آنے کا فیصلہ ہوا تو کشمیر کے بورڈ اسلام آباد سے ہٹا دیے گئے۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو سجن جندال کو بغیر ویزا کے مری بلاتے رہے، اور جب آپ نے سوال پوچھا، ہم نے سوال پوچھا، کہا گیا کہ ذاتی تعلقات ہیں۔ ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ جب مودی کو اپنے نواسی کے شادیوں پہ ذاتی گھر رائمن بلایا جاتا رہا۔ ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے جب وہ آم کی پیٹیاں یہاں سے بیچتے تھے، اور انڈیا گئے تو حریت رہنماؤں سے تو ملاقات کا ٹائم نہیں تھا، لیکن انڈین بزنس مین سجن جندال سے ملنا اور بھارتی اداکاروں سے آپ مل سکتے تھے۔ لیکن جب عمران خان آیا تو عمران خان نے کہا، پہلی دفعہ کسی وزیر اعظم نے کہا، کسی لیڈر نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا۔ اقوام متحدہ گئے تو کشمیر کا سفیر بن کے گئے۔ کشمیر کے پیغام سے اقوام متحدہ کی ایوان گونجتی رہی، بات ہوتی رہی تو کشمیریوں کی ہوتی رہی، بات ہو رہی تھی تو کشمیر کے حق خود ارادیت کی ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی تو پاکستان کی خودداری کی ہو رہی تھی۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ نے یہ مناظر دیکھے، اور یہ مناظر دیکھنے کے بعد میں تو یہی کہوں گا کہ کچھ بھی نہ کہے گرچہ طلبگار بہت ہے، کچھ بھی نہ کہے گرچہ طلبگار بہت ہے، اس شخص کا کیا کیجئے خوددار بہت ہے۔ میرے پاکستانیوں، ابھی یہاں پہ ایک فون کال کی بیرسٹر صاحب نے بات کی۔ وہ زمانہ کیا کہ جب ایک فون کال پہ آپ کو ڈو مور کا حکم ملتا تھا، وہ زمانہ کیا کہ جب ایک فون کال پہ آپ کو اڈے دینے پڑتے تھے۔ آج عمران خان وزیر اعظم ہے جو غیرت کی بات کرتا ہے، جو خودداری کی بات کرتا ہے، جو نو مور کی بات کرتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، دوسری بات اسی حوالے سے، ڈڈیال کے بہت سارے ہمارے باہر دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، بہت ساری یہاں پہ اوورسیز ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ جب یہاں پہ یہ سابق حکمران جاتے تھے اور جھکے ہوئے سر ہوتے تھے، دو مور کے حکم ہوتے تھے، تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہے، ذرا آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو باہر رہ رہے ہیں، کہ یہ تو خود غیرت مند لوگ ہیں، خوددار لوگ ہیں، لیکن جب حکمران بے غیرت ہو، خودداری نہ ہو تو ان لوگوں کی بھی سر جھک جاتے ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے خوددار اور غیرت مند لیڈر ملا ہے، اس لیے سب سر اٹھا کے دنیا میں جی رہے ہیں۔ ایک اور اہم ایشو میرے ڈڈیال کے لوگوں، ہم نے ایک فیصلہ کیا عمران خان نے اور علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی، کہ جتنے بھی ہماری اوورسیز ہیں ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ جب یہ فیصلہ ہوا، آپ کو یاد ہے کہ قومی اسمبلی میں ہم نے بل پاس کروایا، اب وہ بل سینٹ میں ہے، اور انشاءاللہ ہم یہاں پہ جتنے بھی آپ کے اوورسیز کے لوگ ہیں ان کو ووٹ کا حق دلائیں گے۔ یہ بدقسمت ہے، یہ اپوزیشن کی پارٹیز کیا کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں کو کیا پتا جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں کہ ہمارے مسائل کیا ہے۔ یہ نواز شریف کی طرح بھگوڑے نہیں ہے، محنت مزدوری کرتے ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ ڈڈیال کی باہر رہ کے بھی ان کو خبر ہے، ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم آخری حد تک جدوجہد کریں گے، اور یہ بھی ہوگا کیونکہ ان کو ووٹ کا حق دیا جائے گا، ان کو یہاں کے فیصلوں میں شامل کیا جائے گا، تو ان کے جو مسائل ہیں وہ اسمبلیوں میں ڈسکس ہوں گے اور ان کا بہتر حل ہوگا۔ یہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ ڈڈیال کوئی پرچی لہرا کے ڈڈیال بھی پہنچا تھا، اور یہاں پہ بات کی، میں نے تقریر کا ایک جملہ سنا، ٹی وی بند کر دیا، کہتے کہ آزاد کشمیر کو بدلیں گے،
सुने, आजाद कश्मीर को बदलेंगे। अब ये कौन कह रहा था कि जिसने कायद के शहर कराची को कचरे का ढेर बना दिया? अब ये कौन कह रहा था कि जो सिंध के थर में हर साल 400-500 बच्चे प्यास और भूख से मरते हैं, ये वो बंदा कह रहा था जिनकी हुकूमत है सिंध में, लेकिन वजीर आला के हल्के में जब धमाका होता है तो मरीजों को उठाने के लिए स्ट्रेचर नहीं होता, उनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं होता। ये वो बंदा कह रहा था जिसने लाड़काना को एड्स ज़दा बना दिया। ये वो बंदा कह रहा था जिनके दौरे हुकूमत में कुत्तों के काटने के वाक़ियात मुसलसल बढ़ रहे हैं और इजाफा हो रहा है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि डडियाल को इंशाअल्लाह हम बदलेंगे, लेकिन 2023 में सिंध में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम करके सिंध को भी बदलेंगे। जिन्होंने धकेला, जिन्होंने सिंध को इस तबाही तक लेके आए। अब ये पर्ची लहरा के जो बात कर रहा था, ये वो है जो कहते हैं कि किलो अंडे और दर्जन आलू। मैं ये कहता हूं कि इनका आपसे, अवाम से इतना ताल्लुक है जितना किलो का अंडों से और दर्जन का आलू से है। फिर उसके बाद